شام میں باغیوں کی حکومت آنے کے صرف 3 ماہ کے اندر ہی ملک کی تاریخ کی بدترین جھڑپیں اور پرتشدد واقعات سامنے آئے ہیں، جن میں اب تک 1000 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں اور ان واقعات کو 14 سال کی خانہ جنگی کے بعد ہونے والے سب سے سنگین اور جان لیوا واقعات قرار دیا جا رہا ہے۔ واقعات میں مارے گئے افراد میں سویلینز کی اکثریت ہے اور اکثر افراد کا تعلق سابق صدر بشار الاسد کے اقلیتی علوی فرقے سے ہے۔ شام کے عبوری صدر اور باغی گروپ ہیئت تحریر الشام کے سربراہ احمد الشرع نے ان پرتشدد واقعات پر فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنانے کا اعلان کر دیا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے ان واقعات میں بیرونی طاقتوں کے ملوث ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ رائٹرز کے مطابق شام کے قومی ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا پر نشر ایک تقریر میں اتوار کو شام کے عبوری صدر احمد الشرع نے کہا ہے، آج ہم اس نازک موڑ پر کھڑے ہیں جہاں سابقہ حکومت کے باقی ماندہ عناصر اور ان کے غیر ملکی حمایتی نئی کشیدگی کو ہوا دینے اور ہمارے ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکیلنے کی کوششیں کر رہے ہیں، جس کا مقصد شام کو تقسیم کرنا اور اس کے اتحاد اور استحکام کو تباہ کرنا ہے۔ ہم پوری مضبوطی کے ساتھ ہر اس شخص کو جواب دہ ٹھہرائیں گے جو عام شہریوں کا خون بہانے اور ان کے ساتھ بدسلوکی میں ملوث ہوگا اور ریاستی اختیار سے تجاوز کرے گا یا ذاتی مفاد کے لیے طاقت کا ناجائز استعمال کرے گا۔ اس سے پہلے شام کی صدارتی آفس نے کہا تھا کہ ان جھڑپوں اور ان میں دونوں طرف سے ہونے والی اموات کی تحقیقات کے لیے ایک آزاد کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ احمد الشرع نے اپنے خطاب میں ملک میں قومی یکجہتی کا مطالبہ بھی کیا تھا، جبکہ آج شامی وزارت دفاع کے ترجمان نے کہا ہے کہ علوی اکثریت والے صوبوں لتاقیہ اور طرطوس میں اسد حامی فورسز کے خلاف آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے اور اہم سرکاری تنصیبات، عمارتوں اور مرکزی شاہراہوں کو باغیوں کے قبضے سے آزاد کرا لیا گیا ہے۔ تاہم دی سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق حالات قابو میں ہونے کے حکومتی دعوے کے باوجود بنیاس میں لوگوں کے گھروں کو جلانے اور لوٹ مار کے واقعات سامنے آئے ہیں۔ شام میں جاری حالیہ پرتشدد واقعات کا آغاز 6 مارچ کو اسد رجیم کی حامی علوی فورسز کی جانب سے باغی حکومت کی فورسز اور ان کی چیک پوسٹ پر ہونے والے حملوں کے بعد ہوا تھا، جس کے بعد حکومتی فورسز اور ان کے حامیوں نے علوی اکثریت والے علاقوں میں انتقامی کارروائیاں شروع کر دیں۔ شام کے حالات پر نظر رکھنے والے برطانوی گروپ دی سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق 6 مارچ کو سابقہ اسد حکومت سے وابستہ علوی مسلح افراد کی جانب سے وزارت دفاع اور وزارت داخلہ کے اراکین پر حملوں کے بعد شام میں 39 اجتماعی اور انفرادی قتل عام کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں اور ان واقعات میں 973 عام شہری قتل ہو چکے ہیں۔ یہ قتل عام شام کے صوبے لتاقیہ کے پہاڑی علاقوں اور ساحلی پٹی سے منسلک علاقوں میں باغی حکومت کی فوج اور سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں ہوا ہے۔ آبزرویٹری گروپ کا مزید کہنا ہے کہ یہ غیر معمولی انتقامی کارروائیاں 7 مارچ کو شام کے 4 صوبوں لتاقیہ، طرطوس، ہومس اور حما میں شروع ہوئے تھے، جو اب بھی جاری ہیں۔ اس کے علاوہ ان خونی کارروائیوں میں عام شہریوں کے گھروں کو نظر آتش کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں جبری طور پر بے دخل بھی کیا جا رہا ہے، جبکہ ان حملوں کے نتیجے میں باغی حکومت کی سیکیورٹی سروسز اور وزارت دفاع کی 231 اہلکاروں سمیت سابقہ اسد رجیم سے وابستہ 250 علوی مسلح افراد بھی مارے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف عالمی خبر رساں اداروں اور نیوز پلیٹ فارمز نے شام میں حالیہ پرتشدد واقعات سے متاثرہ کچھ لوگوں کے آنکھوں دیکھے واقعات بیان کیے ہیں۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق جمعے کو حکومت کی وفادار سنی مسلح افراد کی جانب سے سابق صدر بشار الاسد کی اقلیتی علوی برادری کے خلاف شروع کیا گیا انتقامی قتل کا یہ سلسلہ باغی گروپ ہیئت تحریر الشام کے لیے ایک بڑا دھچکا ثابت ہوا ہے۔ علوی دیہاتوں اور قصبوں کے رہائشیوں نے ان کارروائیوں کے بارے میں بتایا ہے جن میں مسلح افراد نے علویوں کو، جن میں سے زیادہ تر مرد تھے، ان کی گلیوں میں یا گھروں کے دروازوں پر گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ 2 رہائشیوں کے مطابق اس دوران علویوں کے بہت سے گھروں میں لوٹ مار کی گئی اور پھر مختلف علاقوں میں گھروں کو آگ بھی لگا دی گئی۔ ان لوگوں نے اپنی جان کے خوف سے اپنے نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست کرتے ہوئے مزید بتایا ہے کہ ہزاروں افراد اپنی حفاظت کے لیے قریبی پہاڑوں کی طرف فرار ہو چکے ہیں۔ ایسوسی ایٹڈ پریس نے مزید کہا ہے کہ حالیہ پرتشدد واقعات میں بنیاس سب سے زیادہ متاثر ہونے والے شہروں میں سے ایک ہے۔ بنیاس کے رہائشیوں کے مطابق لاشیں سڑکوں پر بکھری پڑی تھیں یا گھروں اور عمارتوں کی چھتوں پر چھوڑ دی گئی تھیں اور کوئی انہیں اٹھانے کے قابل نہیں تھا۔ ایک رہائشی نے بتایا کہ انہیں مسلح افراد نے جمعے کو قریبی فاصلے سے قتل کیے گئے ان کے 5 ہمسایوں کی لاشیں کئی گھنٹوں تک ہٹانے سے روک دیا تھا۔ بنیاس کے 57 سالہ رہائشی علی شیحہ جمعے کو پرتشدد واقعات کے چند گھنٹوں بعد اپنے خاندان اور ہمسایوں کے ساتھ فرار ہو گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے محلے میں ان کے کم از کم 20 ہمسائے اور ساتھی مارے گئے، جن میں سے کچھ کو ان کی دکانوں یا گھروں میں قتل کیا گیا۔ اسی طرح امریکی ٹی وی CNN نے اس حوالے سے کہا ہے کہ عینی شاہدین اور ویڈیوز کے مطابق شامی حکومت کے وفادار مسلح افراد نے فیلڈ ایگزیکیوشنز کرتے ہوئے اپنے ملک کو پاک کرنے کی بات کی، جس سے سابق اسد حکومت کے باقی ماندہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کی ایک ہولناک تصویر سامنے آئی، جو بڑھتے بڑھتے فرقہ وارانہ قتل عام میں تبدیل ہو گیا۔ اس حوالے سے لتاقیہ کے ایک رہائشی کے مطابق مسلح افراد گھر گھر جا کر لوگوں پر حملہ کر رہے تھے اور انہوں نے پورے شام سے ہمارے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا ہے۔ اسی طرح بشیر نامی لتاقیہ کے ایک رہائشی نے بتایا ہے کہ لوگ فرار ہو رہے تھے، جو نہیں بھاگ سکے انہیں مار دیا گیا۔ میرے 70 سالہ چچا اور تاریخ کے پروفیسر اور ان کی 60 سالہ بیوی کو ان کے گھر میں بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ دونوں علوی تھے اور مغربی صوبے طرطوس کے شہر بنیاس میں مقیم تھے۔ CNN نے مزید لکھا ہے کہ سوشل میڈیا پر کئی ایسی ویڈیوز بھی سامنے آئیں جن میں مسلح افراد کے قافلے گاڑیوں میں لتاقیہ اور
طرطوس کی طرف جاتے نظر آ رہے تھے۔ اس دوران ایک شخص گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ چلتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ پہلے یہ شام کی آزادی کی جنگ تھی، اب یہ شام کو پاک کرنے کی جنگ ہے۔ اسی طرح CNN کی طرف سے جیو لوکیٹ کی گئی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ صوبہ لتاکیہ کے المختاریہ گاؤں میں درجنوں لاشیں زمین پر پڑی ہیں اور ان کے قریب لوگ ماتم کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ اور عرب لیگ سمیت جرمنی، فرانس، روس اور امریکہ نے شام میں جاری ان پرتشدد واقعات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور شہریوں کی ہلاکت کی مذمت کی ہے۔ اسی طرح ایران نے شام میں اقلیتوں پر حملوں کو ناقابل جواز قرار دیا ہے، جبکہ شام کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا بدکمرہ اجلاس بھی آج ہو رہا ہے۔ واضح رہے کہ دسمبر 2024 میں غیر معمولی پیش رفت میں چند دنوں کے اندر سنی اکثریت سے تعلق رکھنے والے باغیوں نے شام سے اسد خاندان کے 5 دہائیوں پر محیط طویل اور جابرانہ اقتدار کا خاتمہ کر دیا تھا، جس کے بعد شام کی صدر بشار الاسد تو اسرار ہو گئے تھے اور باغیوں کے لیڈر احمد الشرع نے شام میں عبوری حکومت قائم کر دی تھی اور وہ خود اس کے صدر بن گئے تھے۔ باغیوں کی جانب سے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے ہی ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ اب شام میں اقلیتیں غیر محفوظ ہوں گی، کیونکہ باغی گروپ حیت تحریر الشام سنی فرقے سے تعلق رکھنے والا ایک اسلامی گروپ ہے اور یہ گروپ ماضی میں القاعدہ اور داعش جیسی سخت گیر انتہا پسند تنظیموں کا حصہ بھی رہ چکا ہے، جن پر شام میں اقلیتوں کے خلاف کارروائیوں کے الزامات لگتے رہے ہیں۔